بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آقا حمدانی نے جو کہ انتہائی دقیق مسئلے پیش کرنے والے ہیں، خصوصاً آقا حمدانی کی فقہ کو آقا وحید خراسانی بہت اہمیت دیتے ہیں، جس طرح اصول میں آقا کومپانی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ آقا حمدانی ان کی فقہ کے اندر بڑی دقت ہے۔ چنانچہ آقا حمدانی اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ روایت میں موضوع صرف میتہ ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ روایت میں عدم تزکیہ کا بھی تذکرہ ہے۔ خالی موضوع میتہ نہیں ذکر کیا گیا، بلکہ خود روایت کے اندر عدم تزکیہ کا بھی تذکرہ ہے۔ اس لیے آقا صاحب مدارک سے کہتے ہیں کہ آپ خالی میتہ کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ عدم تزکیہ کا بھی تذکرہ خود جو ہے روایت کے اندر آیا ہے۔ اس محور پر گفتگو کرنے کے لیے پہلے آپ کو وہ روایت ملاحظہ کرنا پڑے گی جس روایت میں عدم تزکیہ کا تذکرہ آیا ہے۔ وہ روایت کا نام ہے مکاتبہ سیقل۔ سیقل ایک ایسے آدمی کا نام ہے جس نے ایک خط لکھا امام رضا علیہ السلام کو، اور خط میں سیقل نے امام رضا علیہ السلام سے کہا انی اعمل اغماد السیوف، میں تلوار کی چمڑے کی نیام بنایا کرتا ہوں۔ چمڑے کے لیے جو چمڑے کی نیام ہوتی ہے وہ بنانے کا کام کرتا ہوں۔ انی اعمل اغماد السیوف، میں تلوار کی نیام بنانے کا کام کرتا ہوں۔ من جلود الحمر، اور وہ جو جلد جس سے میں نیام بناتا ہوں گدھے کی جلد ہوا کرتی ہے۔ گدھا بھی جو کیا ہے، وہ بھی مرا ہوا گدھا، مرے ہوئے گدھے اس کی جلد سے تلوار کی نیام بنایا کرتا ہوں، میرا کام یہی ہے نا۔ من جلود الحمر المیتۃ، مردار گدھے کی کھال سے نیام بنانے کا کام میرا ہے۔ فتصیب ثیابی، کبھی کبھی وہ مردار کھال کی چمڑی میرے کپڑے سے لگ جاتی ہے، نجس ہو جاتا مثلا۔ فاصلی فیہا، اور اسی کپڑے میں جس سے مردار کھال کی گیلی ہونے کے باوجود کپڑے سے ٹکرا جاتی ہے، تو اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، کہ دن بھر کام وہی کرنا ہوتا مجھے، اسی کپڑے میں یہ نماز پڑھ لیتا ہوں میں۔ تو میرا کیا حکم ہے کہ کپڑا پاک ہے یا نجس،
اور میری یہ نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ فکتب علیہ السلام، تو امام رضا علیہ السلام نے جواب میں لکھا، الیہ، یعنی امام علیہ السلام نے مجھ تک جواب بھیجا، اتخذ ثوبا لصلاتک، کہا کہ تم اپنی نمازوں کے لیے الگ سے کپڑا رکھا کرو، اتخذ ثوبا لصلاتک، تم اپنی نمازوں کے لیے الگ سے کپڑا رکھو، یعنی وہ کپڑا جس سے مردار کی کھال ٹکرا گئی ہے، اتنا نجس ہو گیا، اس لیے اس سے نماز نہیں پڑھو، بلکہ الگ سے نماز کے لیے کپڑا رکھو۔ یہ امام علیہ السلام نے اس کو ہدایت فرمائی۔ یہاں تک بات امام رضا علیہ السلام کی تھی۔ اس کے بعد نویں امام تقی علیہ السلام کو پھر خط لکھتا ہے یہ سیقل، کہتے ہیں کہ کتبت الی ابی جعفر الثانی، میں نے پھر نویں امام ابی جعفر ثانی کو خط لکھا، اور خط میں نے نویں امام سے، امام تقی علیہ السلام سے یوں کہا، انی کنت کتبت الی ابیک، میں نے آپ کے والد بزرگوار امام رضا علیہ السلام کو خط لکھ کر کے پوچھا تھا، انی کنت کتبت الی ابیک، میں آپ کے والد بزرگوار کو خط لکھ چکا ہوں، یعنی امام رضا علیہ السلام کو، قضا و قضا، میں نے اپنی ساری داستان ان کو سنائی کہ میں جو ہے مردہ گدھے کی خال سے نیام بنایا کرتا ہوں، کبھی کپڑے سے لگ جاتی ہے، اسی کپڑے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ نماز کے لیے الگ کپڑا رکھا کریں۔ یہ ساری داستان پہلے تو نویں امام تقی علیہ السلام کو سنائی، یعنی خط میں سنائی۔ فصعب علی ذلک، تو یہ کام مجھ پر بڑا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ کام کے دوران کپڑے اتارو، پھر دوسرے نئے پہنو، اور پھر اس کے لیے نماز کا انتظام کرو، نماز کے لیے جو ہے تیاری کر کے پھر نماز پڑھو، پھر اس کے بعد جو ہے پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر کپڑے اتارو، پھر نئے پہنو، پھر واپس جو ہے نئے پہن کر کے پھر دوبارہ کام پر آؤ۔ تو کام تو میرا مسلسل چل رہا ہوتا، اس کے درمیان یہ ساری باتیں آتی، تو یہ ذرا میرے لیے مشکل کام ہو گیا ہے کہ بار بار کپڑا بدلوں، اتاروں، مجھے پر چڑھاؤں، یہ جو ہے مشکل کام تھا، کام کے دوران یہ ساری چیزیں مشکل بن جاتی ہیں۔ نہیں، اور بہت سارے لوگ یہی شکایت کرتے ہیں کہ بھئی کام کے درمیان نماز درمیان میں آ جاتی ہے تو نماز پڑھنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ نہیں، جو کام پیشہ والے لوگ ہوا کرتے ہیں ان کے لیے نماز کا وقت اگر کام کے درمیان آ جاتا ہے تو ذرا مشکل ہو جاتی کام کے درمیان نماز کے وقت کو انجام دینا۔ فصعب علی ذلک، مجھ پر یہ مشکل ہو گیا، سخت ہو گیا کہ جو ایک کام کے درمیان لباس بدل کر کے نماز پڑھوں، بار بار لباس بدلنا ذرا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ فصرت اعملها من جلود الحمر الوحشیۃ الزکیۃ، تو میں نے جو ہے یہ کام مشکل ہو گیا تھا کہ مردار گدھے کی کھال سے جو نیام بنا تھا، میں نے اپنا طریقہ ہی بدل دیا۔ وہ طریقہ کیا بدل دیا کہ اب مردار گدھے کی کھال سے نہیں بناتا ہوں، اب پہلے گدھے کو ذبح کرتا ہوں، ذبح شرعی، تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے اور کھال اس کی پاک ہو جائے، اور پھر اس کے بعد کام شروع کرتا ہوں تاکہ کھال پاک ہو اور اس سے کپڑے کو لگنے سے کپڑا نجس نہیں ہو۔ فصرت اعملها، پھر میں اس نیام بنانے کے کام کو اس میں تبدیلی آ گئی، تبدیل کر دیا میں نے، من جلود الحمر الوحشیۃ الزکیۃ، ان گدھوں سے، جنگلی گدھے پکڑ کر کے لاتے ہیں
کیونکہ اس کا کام ہی ہے جنگلی گدھے جو ہے اس کو ذبح کرنا. پہلے مرے ہوئے گدھے جو ہے وہ جنگلی گدھے سے جو ہے وہ نیام بنا تھا. اب جو ہے جنگلی گدھے بازار سے پکڑ کے لاتے ہیں, اس کو جو ہے ذبح کرتے ہیں, اور ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال سے نیام بناتے ہیں. حمر الوحشیت الزکیت, وحشی گدھے جو ہے ان کو تزکیہ کرتے ہیں, اس کو ذبح شرعی کرتے ہیں, اور اس سے جو ہے وہ نیام بنایا کرتے ہیں جلد کی چمڑی کی. فکتب علیہ السلام, تو نویں امام نے مجھے جواب دیا. کتب علیہ السلام الیہ, انہوں نے جواب میری طرف بھیجا. کل اعمال البر بالصبر یرحمکم اللہ, کہا کہ یاد رکھو کہ نیکی کے کام کو اتنا آسان نہیں سمجھو, نیکی کے کام میں بڑی صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ نیکی اتنی آسانی سے مل جائے گی کیا؟ کہتے ہیں کل اعمال البر بالصبر, ہر نیکی کا کام انسان کو صبر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. اپنے نفس پر کنٹرول کرنا پڑتا, اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا, تب جو نیکی کا کام حاصل ہوتا ہے. اتنا آسانی سے تو نہیں ہوتا ہے. صبر کرنا پڑتا کہ ہم پہلے جو ہے وہ مردار کی کھال میں کپڑا ٹکرا جاتا تھا, اسی سے نماز پڑھ لیتے تھے, آسانی تھی. اب کپڑا بدلو, پھر جو ہے پاک کرو, پھر اس کے بعد جو ہے جا کر کے نماز پڑھو, پھر جو نماز پڑھ کے آؤ, پھر دوبارہ کام کے لیے دوبارہ کپڑے بدلو, دوبارہ جو ہے وہ پرانے کپڑے پہن کر کے پھر جو ہے دوبارہ کام پر لوگ. مشکل کام ہوتا ہے, اس میں پریشانی ہوتی ہے. کام کے دوران اتنے سارے وہ وقت لگانا, وہ ایسے وقت لگانے کے نتیجے میں بہت سے لوگ تو کام سے نکال ہی دیا کرتے کہ بھائی تو آپ تو خالی کپڑے بدلنے میں ٹائم ختم کر دیتے ہیں, ہمارا جو ہے ٹائم ہی اسی کے اندر, پھر کام کیا کرو گے؟ کام سے نکال دیتے ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے, پھر زحمت اٹھانا پڑتی, کبھی کام سے بھی نکال دیتے اس کی وجہ سے. تو امام علیہ السلام نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا, تھوڑا سا دلاسا دیتے ہوئے کہ بھائی ہر نیکی کے کام میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے, تھوڑا سا جو ہے نفس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یرحمک اللہ, اللہ تم پر رحم کرے. کہ یہ رحمت کی دعا دی, کیونکہ یہ زحمت سے کام تو کر رہا تھا, اس لیے ہر مومن کے سلسلے میں یہ دعا امام سے بھی نکلتی ہے. آج کل کے مراجع کا بھی یہی طریقہ ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کر کے آتا ہے تو دعا دیتے ہیں الحمدللہ. اسی لیے جو ہے خاص طور پر یہ لکھا جاتا ہے کہ جو مومن خمس لے کر آئے اس کے لیے اپنے مال میں برکت اور رحمت کی دعا کرو. خمس سب سے زیادہ انسان کے خلوص کو پہچاننے کی علامت ہے. خمس کوئی نکالتا ہے نہیں, وہ زمین تو آ جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے نا. اس لیے کہ اس میں ہاں یہ بیچارہ اس کو ہاں ظاہر وہ تو مانگنے جا رہا ہے نا, یہ دینے کی بات ہو رہی ہے. خمس وہ ایک الگ ٹاپک ہے, وہ ٹاپک الگ ہے, کیونکہ وہ مانگنے والے بہت ہیں, دینے والے اصل میں کم ہوتے ہیں نا, یہ اصل بات ہے. ہاں ہاں تو جس طرح یہ کہا گیا کہ خمس جب دینے آتا ہے تو یہ چپ چاپ سے دے کے چلا جاتا ہے,
کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی جو پروٹوکول نہیں، کچھ جو ہے اس کو جو ہے وہ کوئی آبگت نہیں، کوئی جو ہے نماز میں تو پھر بھی نظر آ رہا تھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ خاموشی سے دے کے چلا جاتا ہے۔ اور وہ پیسہ نکالنا جو اس نے دن بھر کی کمائی سے نکالا ہوا ہے، کوئی آسان کام نہیں۔ لوگ کہتے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، کہ جو ہے لوگ جان دینے کی بڑی بات کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن جان دینے کی بات بہت کرتے ہیں، لیکن مال دینے کی بات نہیں کرتے۔ ہاں، یہ کوئی اتنا آسان نہیں، مال نکالنا بڑا مشکل کام ہے نا۔ تو یہ اس لیے کہا کہ خمس نکالنا بہت بڑی مومن کی خلوص کی علامت ہے نا۔ تو یہ کہا گیا کہ اس میں بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی اور کر کے چلے جانا ہے۔ تو وہاں پر بھی امام علیہ السلام نے بھی دعا دی، آج کل کے مراجع کی بھی یہی روش ہے، لیکن اس کے ضمن میں جو ہے ایک بات ہمیں یاد آ گئی، وہ بھی آپ سنتے چلے کہ کیسے کیسے واقعات ہو جایا کرتے۔ ایک صاحب جو ہے وہ کیسے کہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود مرجع ڈکلیئر کرنے لگ گیا، اور مرجع ڈکلیئر کرنے کی اس کی سند اور تکیہ گاہ یہ تھی کہ میں جب آغا سیستانی کے پاس گیا تو آغا سیستانی نے میرے ہاتھ میں دعا کی، مجھے جو ہے کہا آپ کو اللہ رحمت کرے، آپ کو اللہ بزرگواری عطا کرے۔ پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی مرجعیت اور آغا سیستانی کی تائید کے لیے، ایک تو یہ الفاظ جو ملاقات میں آغا سیستانی نے کہے، جو سب کو کہتے ہیں، وہ تو سارے مومنین کو دعا دیتے ہیں، دوسری طرف انہوں نے آغا سیستانی کا کارڈ اس کو سند بنایا کہ دیکھو یہ جو ہے آغا سیستانی نے مجھے تائید کی زبانی بھی اور جو ہے لکھ کر کے بھی دیا ہے، کارڈ جو ہے اس کو چھپوا کر کے پیش کر دیا اپنی توضیح المسائل میں۔ انہوں نے اپنی توضیح المسائل نہیں کری باقاعدہ، جی ہاں ہاں جی جی، وہ اپنے آپ کو پھر مرجع جو ہے ظاہر ڈکلیئر کر دیا انہوں نے۔ ہاں ہوتا ہے، کچھ عرصے تک چلتا ہے وہ کام، لیکن بہرحال وہ جب مرزا احمد قادیانی نے اپنے آپ کو آخری نبی ظاہر کیا تو کچھ نہ کچھ تو بیوقوف لوگ مل ہی جایا کرتے ہیں، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مل جایا کرتا ہے، لیکن پھر بعد میں اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا والا۔ جس طرح یہی عمران لیاقت کا بھی یہی حشر ہوا بعد میں کہ وہ جو ہے گمراہی کی موت مر گیا، یعنی اس نے جو ہے یہ ظاہر کر دیا۔ تو خالی یہ یرحمکم اللہ یا کوئی دعا دے دے تو مراجع کرام کا طریقہ اور روش ہے کہ کوئی بھی آئے گا مومن کے لیے دعا کریں گے۔ وہ جیسے آج بھی کسی بزرگ کے پاس کوئی بچہ جو ہے اچھا کام کر کے پہنچ جایا کرتا ہے تو کہتے ہیں تو جو ہے تو وہ بزرگ حضرات جو ہے وہ برخوردار کہتے ہیں اللہ آپ کو کامیاب کرے، اللہ آپ کی عاقبت بخیر کرے، دعا دیتے ہیں۔ بچے جو ہے اس کو دعا دینا جو کام ہے، اس کو سند بنا کر کے پیش کرنا کہ میں مرجع بن گیا ہوں اور آغا سیستانی نے تائید کر دی ہے، تو بڑا عجیب و غریب ہو جاتا ہے ان پہ۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں معاشرے میں، اس لیے بڑا سنبھل کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ ہر زمانے کے اعتبار سے ہر زمانے کے اعتبار سے انسان کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، بہت ذمہ داری سے کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل بہت زیادہ
اسلام کے نام سے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اسلام کے نام سے جب تک کہ آدمی کے مشن کے اندر کوئی خوبی نظر نہ آئے اور جو انجام دینے والا ہے وہ قابل اعتماد نہ ہو، تب تک کوئی اتنا آسانی سے بھروسہ نہیں کرے۔ تو میرے سیدنا اس نے کہا یہ خمس مجھے بھی دے دو، میں بھی مستحق ہوں، ہاں، غریب ہوں۔ وہ تو ہر جگہ مسجد میں آ کے اعلان کرتے کہ بھائی ہم جو ہے سید ہیں یا ہم جو ہے مستحق ہیں، اس طرح جو خمس نہیں دیا جائے، اس لیے مہاراج جی یہ تو غیر سید تھا، ہاں بول رہا تھا مجھے خمس دے دو، میں مستحق ہوں۔ ہاں وہ تو ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ سیدوں کا حق ہوتا ہے۔ تو کہا آپ بھی مدرسے میں کھاتے ہو، آپ غیر سید ہو، جی ایسے دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ ہاں، وہ دلیل پیش کرتے ہیں، سب کچھ تیاری کر کے آتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اسلام کے نام سے بہت دھوکہ دینے والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے بہت سنبھل کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے کہا کل اعمال البر بالصبر، نیکی کے ہر کام میں انسان کو صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ صبر سے مطلب یہ کہ انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے نفس پر جو ہے صبر لانا پڑتا ہے، تب جا کے نیکی کا کام حاصل ہوتا ہے۔ اتنا آسانی سے نیکی کا کام تھوڑی کوئی حاصل ہوتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيًّا ذَكِيًّا، اگر تم اب وہ کام انجام دے رہے ہو کہ وحشی گدھوں کو پکڑ کر اس کو تزکیہ کیا کرتے ہو، فلا بأس، تو اب جو ہے اس چمڑی سے کپڑے کو ٹکرائے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا کپڑا نجس نہیں ہوگا۔ پہلے نجس ہو جایا کرتا تھا کیونکہ گدھے مردہ تھے وہ، اب تو گدھے مردہ نہیں، تزکیہ شدہ ہے، اس لیے آپ کا لباس جو ہے وہ نجس نہیں ہوگا۔ آپ اب یہ زحمت کر رہے ہو کہ پہلے مردار گدھے سے تلوار کی نیام بناتے تھے، اب تزکیہ شدہ گدھے کے ذریعے سے اس کی چمڑی کی نیام بنایا کرتے ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام کی مراد نفی بأس سے یہ تھی کہ آپ کا کپڑا نجس نہیں ہوگا، کیونکہ گدھے کی کھال تزکیے کی وجہ سے پاک ہے، اس لیے آپ کا کپڑا بھی نجس نہیں ہوگا، اور آپ اسی لباس میں کام کے دوران جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نجس نہ ہونے کی دلیل و قرینہ یہ ہے کہ اس نے خود نے کہا تھا کہ کام کے دوران وہ چمڑی جس سے ہم نیام بنایا کرتے ہیں وہ کپڑے سے آ کے ٹکرا جایا کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں مردہ گدھا تھا تو لباس نجس ہو جایا کرتا۔ اب جو ہے گدھا اس کو تزکیہ کر رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے مقابل میں ذکر کیا گیا تو اس کے کپڑے کو پاک مانا جائے گا، کیونکہ اب گدھے کی چمڑی بھی پاک ہے۔ اور اسی لیے جب امام رضا علیہ السلام کو اس سیقل نے خط لکھا تھا تو اس وقت سیقل نے امام رضا علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں تو مردہ گدھوں سے چمڑی کی کھال سے جو ہے وہ نیام بنایا کرتا ہوں، اور وہ کھال کبھی کبھی کپڑے سے ٹکرا جایا کرتی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو امام رضا علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے نماز کے لیے الگ سے کپڑا رکھو، کہا تھا کہ نہیں؟ تو وہاں پر چونکہ مردار کھال سے کام کر رہا تھا، اس لیے امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ جو ہے نماز کے لیے الگ کپڑا رکھیں۔ اس کے بعد نویں امام کو جب امام تقی علیہ السلام کو خط لکھا اسی سیقل نے، اور کہا اب میں جو ہے اس میں بڑی سختی پیش آتی ہے کہ بار بار کپڑا تبدیل کرو، پھر جو نماز پڑھنے جاؤ کام کے دوران، یہ بڑا مشکل ہوا کرتا ہے، اس لیے میں نے جو ہے مردار گدھے لینا چھوڑ دیا، اور جو ہے وہ
جو وحشی گدھے ہوتے ہیں اسی کو ذبح کر کے ہم اس سے کھال کے جو ہے وہ ہم بنایا کرتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے اس کو ایک طرح سے شاباش دی کہ ہاں نیکی کے کام میں صبر کرنا پڑتا ہے، اتنی آسانی سے نیکی دستیاب نہیں ہوا کرتی ہے. اور اللہ پر رحم کرے کہ آپ نے یہ اچھا کام کیا کہ جو کام کے دوران پریشانی ہو رہی ہے تو آپ نے جو ہے مردہ گدھے لینا چھوڑ دیے اور زندہ گدھے کو تزکیہ کر کے آپ اس سے نعام بناتے. اچھا کام ہے نہیں. امام علیہ السلام نے کہا فلا باس، یعنی آپ کا کپڑا پاک ہے، آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پاک ہونے کو امام علیہ السلام نے زکیان پر معلق کیا ہے. کیا کہا تھا؟ کہا تھا ان کانت ما تعمل وحشیا زکیان، زکیان کا لفظ آیا تھا کہ اگر تم اس وحشی گدھے کو تزکیہ کرتے ہو، ان کان وحشیا زکیان، اگر وحشی گدھے کو تزکیہ کرتے ہو تو فلا باسا، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا کپڑا پاک ہے. نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طہارت کا موضوع تزکیہ ہے، نجاست کا موضوع عدم تزکیہ ہے. یہ انکانہ کا مطلب ہے مفہوم شرط ہے. انکانہ جملہ شرطی ہے کہ اگر وہ گدھا جنگلی جو ہے اس کا آپ نے تزکیہ کیا، فلا باسا، کوئی حرج نہیں، آپ کو کپڑے پاک ہے. نہیں. اس کا مطلب اگر تزکیہ نہیں ہے تو نجس ہے. یہ امام تقی علیہ السلام کے جملے شرطیہ سے پتہ چلتا ہے کہ نجاست کا موضوع عدم تزکیہ ہے. نہیں. جس طرح طہارت کا موضوع تزکیہ ہے اس طرح نجاست کا موضوع عدم تزکیہ. بس خود روایت میں عدم تزکیہ کا موضوع ذکر کے میتہ کی طرف میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں. خود روایت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، مفہوم شرط یہی نکلتا ہے عدم تزکیہ. طہارت کا موضوع تزکیہ ہے تو نجاست کا موضوع عدم تزکیہ ہے. یہ خود مفہوم سے نکلتا ہے، ان شرطیہ کا مفہوم حجت ہوا کرتا ہے. نہیں. بس موضوع جو امام علیہ السلام تزکیہ اور عدم تزکیہ بنایا، بس اس موضوع کو جب ہم حاصل کر لیتے ہیں تو عدم تزکیہ سے ہمیں میتہ کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں. جبکہ جو ہے موضوع کو خود جو امام علیہ السلام نے روایت میں ذکر کیا ہوا ہے. یہ تھا آقائے حمدانی کا استدلال کہ ہم نجاست کو مردار جانور میں جو ٹکڑا راستے میں گوشت، چمڑی اور چربی ملی ہے اس میں اصل عدم تزکیہ جاری کرنے میں محتاج نہیں کہ اس کو میتتن کی طرف پلٹائیں، بلکہ یہ موضوع خود روایت میں ذکر کیا گیا ہے. جب خود روایت میں ذکر کیا گیا کہ نجاست کا موضوع عدم تزکیہ اور طہارت کا موضوع تزکیہ ہے، جب یہ موضوع ذکر کیا گیا تو میتہ کی طرف پلٹانے کی ضرورت نہیں، جیسے کہ صاحب مدارک کہہ رہے تھے. یہ تھا استدلال آقائے حمدانی کا صاحب مدارک کے مقابل میں. آقائے خوئی صاحب مدارک سے فتوے میں متفق ہونے کے باوجود دلیل میں متفق نہیں ہے. دلیل میں صاحب مدارک کو رد، صاحب حمدانی کو، آقا حمدانی کو رد کر رہے ہیں. وہاں صاحب مدارک کو رد کیا تھا، اب آقا حمدانی کو رد کرتے ہوئے دو اشکال وارد کرتے.
پہلا اشکال یہ ہے اس روایت پر کہ سندن یہ روایت قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ ثقل مجہول راوی ہے۔ مجہول کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ عادل ہے یا نہیں ہے، یا ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، تو پتہ نہیں۔ تو مجہول راوی پر روایت کے مسئلے میں، شرعی مسئلے بنانے میں تکیہ نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے اخلاقیات کی روایت میں بھروسہ کیا جائے، ممکن ہے مصائب کی روایت میں بھروسہ کیا جائے، ممکن ہے دوسری جو دعاؤں کے مسئلے میں بھروسہ کیا جائے، ممکن ہے زیارت نامے کے لیے بھروسہ کیا جائے، لیکن شرعی مسائل میں پکی روایت چاہیے، کچی روایت نہیں چلتی یہاں پر۔ اس لیے ثقل مجہول راوی قابل بھروسہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ دلالت بھی تام نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے حصر اضافی سمجھنا ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس روایت میں حصر